الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس رکوع کی پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا انہیں اور یہ کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے یا اس پہ جادو کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے فرعون تجھے معلوم ہے کہ یہ نشانیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن تو لگتا ہے کہ ہلاک ہو کے رہے گا ان پہ ایمان نہ لا کے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی یہ جو کشمکش تھی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ کی دعوت قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون کا اصرار یہ تھا کہ تو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، ہمارے ہی جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا آدمی ہے، اور تو یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں اراد کون سا فعل ارادہ؟ ماضی ہے سیغہ واحد مذکر غائب کا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، فارادہ پس ارادہ کیا اس نے، کس نے ارادہ کیا؟ فرعون نے۔ ارادہ کا فاعل جو ہے یہ فرعون ہے، اور اس کا مضارع کیا ہوگا ارادہ کا؟ یریدو۔ ارادہ یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے یا کرے گا۔ ارادہ فرعون نے ارادہ کیا، فرعون نے چاہا ان یہ کہ یستفزہم، یستفزا اس کا مادہ کیا ہے یستفزا کا؟ فا زا دا، دا کے اوپر کیونکہ شد ہے 76 وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، وَإِنْ كَادُوا اور انہوں نے چاہا، کیا چاہا؟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یستفزون کا معنی اکھاڑ پھینکنا، الگ کر دینا، ہٹا دینا، الگ کر دینا۔ یستفزون یہاں پہ 76 آیت میں یہ الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کافر یہ چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اکھاڑ پھینکیں، آپ کے دین کو ختم کر ڈالیں، اور یہاں پہ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے کہ فرعون یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یستفزہم، کہ اکھاڑ پھینکے ان کو۔ کنہیں اکھاڑ پھینکے؟ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اکھاڑ پھینکے کا سے مراد یہ ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے مطلوب یہ ہے کہ اس کا تقابل کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وارننگ دی جائے کفار مکہ کو کہ جو کام تم کر رہے ہو یہی کام فرعون نے کرنا چاہا تھا، تم بھی یہ چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اسلام کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور یہی کام تم سے پہلے فرعون کرنا چاہتا تھا، فرعون نے بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی۔ ان یستفزہم من الارض، زمین سے انہیں اکھاڑ پھینکا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا
فاغرقنا پس اغرقنا کون سا فعل اغرقنا؟ مضارع کا فعل ہے صیغہ جمع متکلم کا. اغرقنا کیا مانا؟ ہم نے غرق کیا. میں نے غرق کیا کے لیے کیا ہوگا؟ اغرقتو. اغرقنا ہم نے غرق کیا. کس کو غرق کیا؟ ہو کی ضمیر فرعون کی طرف ہے. فرعون نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, انہیں ملیا میٹ کر دے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا اغرقنا ہو, ہم نے اس کو غرق کر دیا کہ وہ ہمارے پیغمبر پہ ایمان کیوں نہیں لایا, ہمارے پیغمبر کی اطاعت کیوں نہیں کی اس نے. ومن اور اس کو معہو جو اس کے ساتھ تھا. ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. ومن معہو اور اس کو بھی غرق کیا جو فرعون کے ساتھ تھا. جمیعا سارے کے سارے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. جو اس کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے, جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے, جو اس کے پیروکار تھے فرعون کے, ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. یہ واقعہ سنانے سے مطلوب یہ ہے کہ کفار مکہ کو یہ تنبیہ کی جائے, کفار مکہ کو یہ بتایا جائے کہ جس طرح تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو, اس دین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو, اسی طرح فرعون نے بھی یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے دین کو ملیا میٹ کر دے, لیکن نتیجہ یہ ہوا اغرقنا ہم نے غرق کر دیا ان کو اور اس کے ساتھ ہر اس آدمی کو جو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا تھا, جو اس کا ساتھ دینے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور کلیہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے, اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور کلیہ جو ہے کہ جو بھی دین اسلام کو ملیا میٹ کرنا چاہے گا, جو بھی مسلمانوں کو چاہے گا کہ ہلاک اور برباد کر دیں, ان کا نام و نشان مٹا دیں, وہ ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کافر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیج ختم کر دیا جائے, انہیں اکھاڑ پھینکا جائے, دین اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اغرقنا ہم نے ان کو غرق کر دیا, دین کو مٹانے والوں کو اور نبی کو ختم کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا, ہم نے غرق کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی, آج ان میں سے ایک بھی وہاں نہیں ہے. پورے کا پورا جو خطہ ہے اس پہ دین اسلام ہے, اور ان لوگوں کا ماننے والا, ان لوگوں کا پیروکار یا ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں. اللہ نے سب کو ہلاک کیا, سب کو برباد کر دیا, اور وہی رہنے دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے والے. اور یہ سنت اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے ہے. جو بھی اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہے گا وہ خواہ اپنے گلی محلے میں دیکھ لیجئے, شہر میں دیکھ لیجئے, اپنے ملک میں دیکھ لیجئے, اور پوری دنیا میں دیکھ لیجئے. ایک زمانہ تھا کہ خورشید نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے پلانٹ وغیرہ بھیج دیا آسمانوں پہ, واپس آ گیا کہیں خدا نہیں ہے. ہمارے میزائل وغیرہ ہوا ہے فضا سے, اللہ کچھ نہیں ہے. اب وہی ریاست ہے, اس کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا زمین سے. اپنے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اس نے یہ بات کہی تھی, جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوگا. اس نے کہا تھا کہ جن لوگوں کے دماغوں میں ہمارے خلاف گرم خون ہے, ہم ان کا گرم خون بڑی جلدی ٹھنڈا کر دیں گے. ایک ہفتے کے بعد اللہ نے اس کا اپنا خون ٹھنڈا کر دیا. اور آج وہی جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے, جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے, ان کا اپنا حال یہ ہے کہ نانے شبینہ کے لیے دوسروں کے محتاج, دوسروں سے ایڈ لیتے پھرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اقنا ہو, ہم نے موسیٰ کے مخالفوں کو غرق کر دیا
جتنے بھی ان کے ساتھ ہے سب کو غرق کر دیا. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کے کافر جو ان کا رویہ نہ بدلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایسے ہی رکھی, تو ہم وارننگ دیتے ہیں کہ ان کا حشر بھی وہی ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کو غرق کرنے کے بعد قلنا بقلنا, اور قلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, اور صیغہ جو متکلم کا. قلنا ہم نے کہا, قلنا ہم نے کہا, من بعد ہی اس کے بعد. کس کے بعد؟ ہی کی ضمیر جو ہے کس کے لیے ہے؟ فرعون کے لیے. فرعون کو جب غرق کر دیا ہم نے, تو فرعون کے غرقاب ہونے کے بعد ہم نے کہا پیغمبر کے ذریعے یا ویسے اپنا جو تکوینی قانون ہے اس کے ذریعے, لبنی اسرائیل, واسطے بنی اسرائیل کے, کیا کہا؟ اسکنو. کون سا فعل ہے اسکنو؟ امر ہے, اور صیغہ جمع کا. واحد کیا ہوگا اس کا؟ اسکن. تو سکونت اختیار کر, تو رہائش اختیار کر. اسکنو تم سب لوگ رہائش اختیار کرو. فرعون کے غرق ہونے کے بعد, اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو, مراد ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے, انہیں ہم نے یہ کہا تم بسو, تم رہائش اختیار کرو. یہاں رہائش اختیار کرنے سے, بسنے سے مراد یہ ہے کہ اب اس زمین کی حکومت, زمین کا اقتدار اور زمین پہ ملکیت جو ہے وہ تمہاری ہوگی, حکم تمہارا چلے گا. اسکنو الارض, اس ملک میں, اس زمین میں تم حکومت کرو. فَإِذَا پس جب, جاء کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, اور صیغہ واحد مذکر غائب کا. اذا جاء جب وہ آیا. بعد الآخرت, بعدو, بعدو کا معنی وعدہ, آخرت آخرت کا پچھلا, آخرت پچھلا یعنی آخرت کا دنیا ختم ہونے کے بعد کا جب وعدہ پورا ہوگا, جب وہ وعدہ آ جائے گا. جئنا, جئنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, صیغہ جمع متکلم کا. جئنا ہم لے آئیں گے, جے تو میں لاؤں گا, جئنا ہم لائیں گے. جئنا ہم لے آئیں گے, بکم تم سب کو. جب آخرت کا وعدہ پورا ہو جائے گا, جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی اجل آ جائے گی قیامت کی, تو اللہ فرماتے ہیں جئنا ہم لے آئیں گے, بکم تم سب کو. لفیفا, لفیفا ملفوف کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز لپیٹی ہوئی. اور لفافہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی چیز لپیٹی جائے. لفیف کا معنی لپیٹ کر. تم سب کو ہم لپیٹ کر اکٹھا کر کے لے آئیں گے. کسی چیز کو لپیٹنے کا مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز, کپڑے کو لپیٹ دو, کیا مطلب؟ کپڑے کو اکٹھا کر دو. لپیٹ کے لے آئیں گے, سب کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن ہم میدان حشر میں لے آئیں گے. جب آخرت کا وعدہ پورا ہو جائے گا, قیامت کا وقت آ جائے گا, تو تم سب کو لپیٹ کر, تم سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی میدان حشر میں لے آئیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے درمیان میں 3-4 آیتوں میں بیان فرما دیا, جو کہ تنبیہ کے طور پر ہے کفار مکہ کے لیے, کہ موسیٰ کے مخالفوں کا یہ حال ہوا, اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی, اطاعت اختیار نہ کی, ایمان نہ لائے, تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. اب پھر
جو پہلا موضوع تھا قرآن مجید کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مضمون کو جوڑ دیا دوبارہ اور پہلے مضمون کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، بالحق کے، حق کے ساتھ، بالحق کے، حق کے ساتھ، انزلنا، کون سا فعل انزلنا؟ فعل ماضی ہے اور صیغہ جمع متکلم کا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو، ہو کی ضمیر قرآن مجید کے لیے ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ حق کے ساتھ نازل کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ہیں، وہ سچے ہیں۔ سارے کے سارے احکام، ساری کی ساری باتیں، اللہ تعالیٰ کے سارے فرمان سچائی پہ مبنی ہیں، انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، خلاف حق کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں جتنی باتیں بھی ہیں ساری کی ساری انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ کے اور ساتھ حق کے، نازلہ، نازلہ کیا ہے؟ ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ نازلہ کا معنی نازل ہوا، نازلہ کا معنی نازل ہوا، اور انزلہ کا معنی نازل کیا، دونوں ماضی ہیں۔ نازلہ بھی ماضی ہے، انزلہ بھی ماضی ہے۔ نازلہ کا معنی وہ نازل ہوا، خود نازل ہوا، اور انزلہ کا معنی کسی دوسرے کو نازل کیا۔ خراجہ کا معنی وہ نکلا، خود نکلا۔ اخراجہ دوسرے کو نکالا۔ خراجہ کا معنی وہ خود نکلا، اخراجہ کا معنی کسی دوسرے کو نکالا۔ فرق ہے اس میں، خود نکلنے میں اور کسی دوسرے کو نکالنے میں فرق ہے۔ اسی طرح نازلہ کا معنی وہ نازل ہوا، قرآن مجید نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کی معرفت یا ذریعے، اور انزلہ کا معنی اللہ نے اس کو نازل کیا۔ اب اس کا کیا معنی کہ قرآن مجید حق کے ساتھ ہی نازل ہوا، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے، جیسا کہ کفار کا اعتراض تھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصنیف کرتے ہیں، کوئی نے لکھاتا ہے، کوئی نے پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے حرف نازل کیا وہی نازل ہوا، جو ہم نے نازل نہیں کیا وہ نازل نہیں ہوا۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ ہمارا ہی نازل کرتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں کسی نے کوئی رد و بدل یا ترمیم نہیں کی، نہ کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں وہ ساری کی ساری ان میں تعریف ہوگی، کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے، اپنی اصلی حالت میں یا اصلی الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ جتنا انسان چاہتا رہے کہ اس میں رد و بدل، آج کفار کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کو غلط ثابت کیا جائے یا اس میں مال اللہ رد و بدل کیا جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، مامون رشید کے زمانے کا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ علم دوست لوگ ہوتے تھے۔ مامون رشید اپنے دربار میں علماء کی مجلس وغیرہ لگوایا کرتا، اور وہ عام ہوتی، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اس میں شریک ہو سکتے تھے۔
ایک مجلس میں مامون رشید نے ایک غیر مسلم کو، عیسائی کو دیکھا، بڑا اچھا باوقار آدمی، پڑھا لکھا آدمی، عالم آدمی، سلجھا ہوا آدمی، بات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. تو اسے بعد میں مجلس کے بعد اسے کہا کہ بھائی تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو، جانتے ہو اتنے مسائل اور سب کچھ. اسے انکار کر دیا، کہنے لگا جی میں مسلمان نہیں ہوں. کچھ عرصہ گزرا، 6 مہینے، سال، 2 سال گزرے. پھر اس سے ایسے ہی مجلس میں ملاقات ہوئی تو مامون رشید کو پتا چلا یہ تو مسلمان ہو گیا ہے. اسے دلچسپی ہوئی کہ اسے پوچھا جائے کہ کیوں مسلمان ہوا، کیسے ہوا. اس نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ میں خطاط ہوں، میرا پیشہ خطاطی ہے، عربی لکھتا ہوں، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ تھا، میں اس تحقیق میں تھا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. میں چونکہ خطاط تھا، میں نے کہا بھی میں یہی تجربہ کرتا ہوں، اگر تو یہ بات سچ نکلی تو میں ایمان لے آؤں گا، اور اگر جھوٹی نکلی پھر ایمان نہیں لاؤں گا. کہنے لگا بادشاہ میں نے تورات کے بھی چند نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، اور اس میں 5-6 جگہ پہ میں نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ رد و بدل کر دیے. اسی طرح انجیل بھی لکھی اپنے ہاتھوں سے، اور 4-5 جگہ پہ وہاں بھی میں نے اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیے. اسی طرح کچھ نسخے میں نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کے بھی تحریر کیے، اور وہاں بھی 4-5 جگہ میں نے تحریف کر دی، اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا، الفاظ آگے پیچھے کر دیے. کہنے لگا بادشاہ سلام میں نے تورات کے بعد بھی 2 سال یا 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے آج تک تورات کا وہ نسخہ میرے پاس کوئی عالم لے کے نہیں آیا کہ اس میں تعریف ہو گئی، یا یہ نسخہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ نسخہ تو نے بدل دیا ہے. انجیل کا نسخہ آج تک میرے پاس کوئی بھی نہیں لے کے آیا، لیکن قرآن مجید کے 4-5 نسخے جو میں نے کتابت کیے تھے، جو لکھے تھے، وہ 4 نسخے 2 مہینے کے بعد میرے پاس واپس پہنچ گیا کہ یہ نسخے صحیح نہیں ہیں، یہ ہم نہیں دیں گے، ان نسخوں میں رد و بدل ہے، ہم یہ نہیں خریدتے، یہ واپس لے لو. اس کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں رد و بدل کرنا ممکن ہی نہیں، لہذا میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، یہ قرآن مجید جو ہے اس کو باطل نہ تو آگے سے آ سکتا ہے، بلا من خلفہ، اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ سورہ کاف جو اگلی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سورہ میں اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے، اس کے بارے میں بھی بڑا عجیب سا واقعہ ہے. بعض لوگوں کا گزر ہوا قرآن مجید نازل ہونے کے بعد اس بستی سے، جس بستی میں گزر ہوا تھا، اس آدمی کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گزرے، تو ان کی مہمانی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. فابوا کا لفظ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم مہمان ہیں یہاں پہ، ہماری مہمانی کے لیے کچھ دو ہمیں. تو وہاں پہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے فابوا، کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں تمہارے لیے. بستی والے جو تھے انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی یہ تو قیامت تک جو لوگ پڑھتے رہیں گے وہ برا بھلا کہتے رہیں گے کہ وہ بستی والے کیسے تھے جنہوں نے پیغمبر کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. تو آپ لوگ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ با کی نقطہ نیچے ڈالنے کی بجائے اس کے اوپر 2 نقطے ڈال دیں، با کا نیچے ہٹا کے اتو بن جائے گا. اتو کا معنی دیا. موسیٰ اور خضر نے مہمانی طلب کی، فاتو، تو وہاں گاؤں والوں نے ان کی ضیافت کر دی، دے دیا انہیں، اس کو با کو تا بنا دیجیے.
انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے پاس کا کام نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے کہ اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے. ہم 1 یا 2 قرآن سے کر بھی دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. قیامت تک قرآن مجید وہی قابل قبول ہوگا مسلمانوں کے لیے جو من و عن اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. بہت سے لوگوں نے کوشش کی، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض شیعہ حضرات نے ایک آیت تو حضرت علی کے نام پہ ہے شاید، اور اسی طرح بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں تحریف کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا خلاف ہو گیا یہ، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قرآن جس میں کوئی گروہ تعریف کرے گا یا کوئی گروہ اپنی طرف سے لفظ ڈال دے گا، اس قرآن مجید کو عام مسلمانوں میں وہ شرف قبولیت نہیں حاصل ہوگا جو اس قرآن مجید کو حاصل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آیا ہمارے پاس. شیعوں نے اس میں سورہ علی ڈال تو دی ہے، لیکن وہ اسے چھپائے پھرتے ہیں، وہ خفیہ انہوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. قبول عام اسے کبھی حاصل نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. بالحق کے انزلنا ہو، ہم نے اس قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا، وہ بالحق کے نازلا، اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا. جیسا ہم نے نازل کیا تھا ویسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما یہاں پہ نافیہ ہے، اور نہیں ارسلنا. کون سا فعل ارسلنا؟ ماضی جمع متکلم. ہم نے بھیجا، اور نہیں بھیجا ہم نے، کا تجھ کو، کا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا الا مگر مبشرن. مبشرن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. مبشر اسم فاعل ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں، انہیں بشارت دینے والے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، قیامت کے دن ان کے لیے جنت ہے. بنذیرا، نذیر کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. نذیر کا معنی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور صالح اعمال نہیں کرتے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں کہ اگر نیک اعمال نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم ہے. جنت کی بشارت ہے اور جہنم کا انذار ہے. اس میں اس کفار مکہ کے اعتراض کا جواب بھی آ جاتا ہے، جس میں کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے سامنے یہاں زمین سے چشمہ پیدا کر دو، ہمارے سامنے تم آسمانوں پہ چڑھو، ہمارے سامنے تم آسمانوں سے اترو، اور تمہارے ہاتھ میں خط ہونا چاہیے ہمارے نام، تمہارا مکان سونے کا ہونا چاہیے، یا تمہارے لیے باغ ہونا چاہیے بہت بڑا. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کہ میں تو بشیر اور نذیر ہوں. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں بشارت دینے والا ہوں تمہارے لیے جنت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور گناہ کرنے والے ہیں ان کو ڈرانے والا ہوں کہ تمہارے لیے جہنم ہے. اس سے زیادہ خدائی اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. چاہے تو چشمے پیدا کرے چاہے نہ کرے، چاہے تو باغات کسی کو دے یا نہ دے، سونے کا گھر کسی کو کے لیے بنائے یا نہ بنائے، یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن مجید ہے باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو یہ قرآن مجید اکٹھا کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟
کبھی ایک آیت ہوتی ہے، کبھی دو آیتیں ہوتی ہیں، کبھی ایک سورہ ہوتی ہے، پھر دوسری سورہ ہوتی ہے. تو اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کو سوچ سوچ کے آیتیں نازل کرنے کی یا صورتیں نازل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بیک وقت سارے کا سارا نازل فرما سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا جواب دیا بقرآن، اور قرآن فرقنا. کون سا فعل ہے فرقنا؟ ماضی ہے جمع متکلم. فرق کا معنی فرق کرنا. فرق اس نے فرق کیا، الگ کیا. فرقنا ہم نے الگ کیا، ہم نے الگ الگ اتارا، الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ اوقات میں. یعنی اس قرآن کو یہاں پہ نازل کرنے کا لفظ جو ہے معذوف ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی ہم نے فرق کیا. یہ الگ الگ اتارنے کا، الگ الگ قرآن جی کو نازل کرنے کا جو فرق کیا یہ ہم نے کیا. ہم نے نازل کیا اس کو الگ الگ کر کے، آیتیں آیتیں کر کے یا صورتیں صورتیں کر کے. کیوں الگ کیا؟ لتقرأہ، لے تاکہ، تقرأ تقرأو. کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے سیغہ واحد مذکر حاضر کا. تا جو ہے یہ حاضر کی ہے. تقرأو تو پڑھتا ہے. غائب کا سیغہ کیا ہوگا؟ یقرأو. غائب کا یقرأو اور حاضر کا تقرأو. تقرأو تاکہ تو پڑھے، اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو. تاکہ تو پڑھے اس قرآن کو علی الناس، لوگوں پر. علی مقصن، مقص کہتے ہیں وقفے کو، رکنے کو، ٹھہرنے کو. تاکہ تو لوگوں پر پڑھے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے، ضرورت کے مطابق. کسی نے روح کے بارے میں پوچھا کہ روح کیا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے جواب نہیں دینا. اب انتظار ہے وحی کا. وحی کا نازل ہوتی ہے. اللہ نے فرما دیا قل الروح من امر ربی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیجیے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تو مصر میں تھے اور ان کے آباء و اجداد فلسطین کیوں منتقل ہو گئے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واقعی کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما دی. اسی طرح لوگوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں طویل مدت تک سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف کے ذریعے آگاہ فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو الگ الگ اس لیے نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو پڑھ کے بتائے، پڑھ کے سنائے. علی مقصن، وقفے وقفے سے، ضرورت کے مطابق، ٹھہر ٹھہر کے. جب بھی لوگ پوچھیں کوئی بات، جب بھی ضرورت پیش آئے تب تو پڑھ کے سنائے انہیں. نزلنا، نزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو، قرآن مجید کو. تنزیلاً، تنزیلاً کیا ہے؟ مصدر ہے. تنزیلاً مصدر ہے، اتارنا، رک رک کے اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا. ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ جیسے جیسے لوگ سوال کرتے رہیں، جیسے جیسے ضرورت پیش آئے، جیسے جیسے لوگ مسائل اور احکام پوچھیں، ویسے ویسے قرآن مجید ہم نازل کرتے رہے. یہ ہے وجہ اس کو اکٹھے نازل نہ کرنے کی. آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. قل، قل کیا ہے؟ امر ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے آمنو. آمن، آمن کیا ہے؟ جی امر ہے. آمن امر ہے، واحد کا صیغہ ہے. آمنو کون سا صیغہ ہے؟
جمع کا آمنو ایمان لاؤ. آمنو میم کے اوپر زبر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آمانا میم کے اوپر زبر ہے. آمانا کیا مانا؟ وہ ایمان لایا. ماضی کا فعل ہے اور صیغہ فاعل مذکر غائب کا. آمانا وہ ایمان لایا. آمن میم کے نیچے زیر اور نون پہ جزم. آمن امر ہے تو ایمان لا. آمن تو ایمان لا. آمنا وہ ایمان لایا. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو آمنو ایمان لاؤ. کس پہ ایمان لاؤ؟ بہی. ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ قرآن کے لیے. آمنو بہی اس قرآن پہ ایمان لاؤ. او یا لا تؤمنو. لا تؤمنو کون سا فعل ہے؟ نہیں تو ہو نہیں سکتا نا. اس پہ ایمان نہ لاؤ. چاہو تو ایمان لاؤ یہ تو امر کا ہے. آمنو ایمان لاؤ. اور لا تؤمنو نہیں کا ہے مضارع منفی کا ہے. نہ لاؤ. چاہو تو لاؤ چاہو تو نہ لاؤ. آمنو ایمان لاؤ اور یا لا تؤمنو تو ایمان نہیں لاتے. جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ لائے, جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی بتا دی کافروں کو کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وبال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وبال تو تمہارے اپنے آپ پہ آئے گا. ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اللہ کے رسول نے تمہارے تک پہنچا دیا. اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے کافر پہ جبر نہیں ہے. ایمان کے لیے کافر پہ جبر نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں بھی ارشاد فرمائی فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. جو آدمی ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے, جو ایمان نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے. وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی آمنو بہی ایمان لاؤ اس پہ. اور لا تؤمنو یا نہ لاؤ تمہاری اپنی مرضی ہے. یہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ایک آدمی ایمان لے آئے تو پھر اس پہ جبر نہیں. ایمان لانے کے بعد جبر ہے. ایمان لانے کے بعد بچہ نماز نہ پڑھے تو فرمایا کہ اس کو مارو نماز پڑھنے کے لیے. اپنے بیٹے کو 10-7 سال کی عمر میں تو کہو نماز کے لیے, لیکن 10 سال میں نہ پڑھے تو مارو اسے نماز کے لیے. روزہ نہیں رکھتا بالغ ہونے کے بعد تو اس کو مارو روزہ رکھنے کے لیے. باقی احکام جو ہیں ان کے لیے بھی ہے. ایمان لے آنے کے بعد مومن جو ہے اس پہ جبر ہے, اس کو زبردستی ایمان کے احکام پہ عمل کروایا جائے گا. جو والدین کے کروانے والے ہیں وہ والدین کروائیں گے, جو حکومت کے کروانے والے ہیں وہ حکومت کروائیں گے. لیکن ایمان لانے کے بعد آزادی نہیں ہے. اگر انسان اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہتا, اسے اسلام کے احکام پسند نہیں ہے, تو آزاد ہے وہ مرتد ہو جائے. ایمان نہ لائے شروع سے ہی ایمان نہ لائے, یا دائرہ اسلام سے نکل جائے پھر وہ آزاد ہے. لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے پھر آزاد نہیں. پھر اسے اسلامی احکام پہ عمل کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کرے گا تو حکومت جو ہے وہ پابند ہے اس بات کی کہ اپنے شہریوں سے اسلام کے احکام پہ عمل کرائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین ان بے شک اللہ دین کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اس کا واحد اللہ دی اور تثنیہ اللہ دان, جمع اللہ دین مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے اللہ تی اللہ تانے اللہ تی یا اللہ دین, وہ بھی استعمال ہوتا ہے.
ان الذین بے شک وہ لوگ اوتو کون سا پھیلا اوتو ماضی مجہول ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب کا اوتو دیے گئے ان الذین بے شک وہ لوگ اوتو جو دیے گئے العلم علم من قبل ہی اس سے پہلے کس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا اس قرآن سے پہلے اس قرآن سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ علم دیے گئے کون مراد ہے اس سے اہل کتاب مراد ہے اس سے اہل کتاب عیسائی یا یہودی جو لوگ علم دیے گئے اس سے پہلے اذا یتلا اذا جب یتلا کون سا پہلا یتلا مضارع مجہول ہے یتلا تلاوت کیا جاتا ہے اذا یتلا جب تلاوت کیا جاتا ہے یہ قرآن علیہم اوپر ان کے جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تلاوت کیا جاتا ہے ان کے اوپر یخرون یخرون کون سا فعل ہے مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے یخرون خرہ کا معنی وہ گر پڑا خرہ کا معنی گر پڑنا یخرون وہ گر پڑتے ہیں للاذقان اذقان واحد کیا ہے اذقان کا دکن ذال قاف نون دکن دکن کا معنی تھوڑی اذقان اس کا جمع ہے تھوڑیاں یخرون گر پڑتے ہیں للاذقان تھوڑیوں کے بل سجدن سجدن سجدہ کرنے والے یعنی وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں یعنی جو فی الواقعی علم رکھنے والے لوگ ہیں یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے جن میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے مثلا عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کے ایمان لے آئے مراد ہے وہ لوگ عیسائیوں میں سے اور یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئے کہ جب ان پہ یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اس کی تو وہ لوگ تھوڑیوں کے بعد مراد یہ ہے کہ چہرے کے بعد تھوڑی سے مراد چہرہ ہے وہ چہرے کے بعد سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہاں یہ کتاب تو واقعی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ آیت سجدہ کی ہے اور سجدہ جب انسان پڑھ رہا ہو اس وقت بھی کر سکتا ہے اور جب انسان اپنی نشست سے اٹھ جائے اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے اگر بھول جائے تو یاد آنے پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے اور اگر انسان نہ کرے تو سجدہ کرنا واجب نہیں اگر انسان گاڑی میں قرآن مجید سن رہا ہے اور سجدے کی آیت آ گئی تو واجب نہیں ہے اگر چھوٹ گیا تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے کرے گا تو اسے ثواب ملے گا لیکن اگر رہ گیا تو اس پہ گناہ نہیں آئے گا اور سجدہ تلاوت کی دعا بھی نماز کے سجدے سے الگ ہے سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے وہ نماز کے سجدے سے الگ ہے نماز کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی لیکن سجدہ تلاوت میں سجدہ وجہی الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ سجدہ وجہی الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوت جی ہاں بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین وَيَقُولُونَ اور وہ
یہودی یا عیسائی عالم کہتے ہیں یقولون، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا فعل ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی وہ یہودی یا عیسائی عالم جو ایمان لے آنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سبحان ربنا، سبحان پاک ہے، ربنا ہمارا رب، ان کانا ان بے شک، کانا تھا، وعدو وعدہ، ربنا ہمارے رب کا، لمفعولا لام الگ ہے، مفعول الگ ہے، مفعول کا معنی کیا گیا، کوئی کام کیا گیا، اور یہاں پہ وعدہ ہے، چونکہ وعدے کا لفظ آیا ہے، لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ عالم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے کسی بھی خامی سے، کسی بھی عیب سے، ان کانا بعد ربنا لمفعولا ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوا، ہمارے رب کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا۔ کون سا وعدہ پورا ہو گیا؟ جو یہودی عالم تھے یا عیسائی عالم تھے انہیں تو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اشارہ ہے اس وعدے کی طرف کہ وہ لوگ جب عیسائیوں کے عالم اور یہودیوں کے عالم مسلمان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں کہ تو نے جو وعدہ کیا تھا آخری نبی بھیجنے کا وہ وعدہ تو نے پورا کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بھیج دیا۔ ان کانا بعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ لمفعولا پورا ہوا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا۔ فَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ چہرے کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل، یبکون بکا، بکا کا معنی رونا، یبکون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور فعل جو مذکر غائب کا، یبکون اور وہ عالم روتے ہیں، عالم روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ یزید، یزید کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے یزید، صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ زیادہ، اس نے زیادہ کیا، اس نے اضافہ کیا، یزید وہ اضافہ کرتا ہے، وہ اضافہ کرے گا، وہ زیادہ کرتا ہے، وہ زیادہ کرے گا، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ زیادہ کرتا ہے ان کو، وہ زیادہ کرتا ہے ان کو، کون زیادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، خشوع، خشوع خشاع کا معنی عاجزی، خشوعاً عاجزی میں، یہ جب قرآن وہ پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو یہ قرآن ان کے عاجزی میں، ان کی انکساری میں، اللہ کے ڈر میں اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی دو اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی ہیں یہاں پہ، اور دونوں عالم آدمی کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمائی کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے عالم ہیں جب وہ ایمان لاتے ہیں اور قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کو سننے کے بعد یبکون رونے لگتے ہیں وہ، اور دوسرا فرمایا کہ ان کی عاجزی میں، ان کی انکساری میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت پیدا کب ہوتی ہے؟ جب انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ جب کون کی کیفیت جو ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں الحمدللہ جب تراویح پڑھی جاتی ہیں تو سعودی حضرات یا امام جو ہے، خطیب حضرات جو ہیں پڑھتے ہیں تو خود ان پہ کتنی شدید رکت طاری ہو جاتی،
اس کی وجہ یہی ہے کہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، وہ جانتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے. کہیں بشارت واقعہ بڑا اچھا واقعہ ہے اس سلسلے میں. یہ تابعی تھے اور بڑے ذہین فتین آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. ایک دفعہ قرآن مجید سن رہے تھے، سورہ انبیاء کی آیت ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارا ذکر ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ انس بن قیس نے یہ قرآن جی کی آیت سنی تو چونک گیا، کہنے لگی کہ بھئی اللہ نے فرمایا فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ میرا ذکر کہاں اللہ نے کیا. اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فی ذکرکم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی، لقد انزلنا علیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ قرآن مجید لیا، پڑھنے بیٹھ گئے، اور قرآن مجید میں مختلف لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. روزہ رکھنے والے، نماز کی باقاعدگی کرنے والے، قیام کرنے والے، خشوع کرنے والے، خضوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے آگے رونے والے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ان کے پہلو جو ہے، پہلو پہ ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، کھڑے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، لیٹے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کا ذکر ہے. انس بن قیس کہنے لگے کہ یا اللہ یہ تو تیرے بڑے ہی مقرب بندے ہیں، یہاں تک ہماری پہنچ کیسے ہے؟ ان میں تو میرا ذکر نہیں ہے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، میرا ذکر تو کہیں اور ہے، تمہیں ہونا چاہیے. پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور ذکر آیا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کی دشمنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر انہیں اچھا نہیں لگتا. جب ان کے شریکوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور ابن قیاس کہنے لگے کہ یا اللہ تیری پناہ، میں بڑا مقرب تو نہیں، بڑا نیک اور پرہیزگار تو نہیں، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے میں تجھ پہ اور تیرے رسول پہ ایمان لایا، مجھے اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں. ایسے لوگوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے تیری ذات سے، تیرے قرآن سے، تیرے رسول سے معاملہ نفرت ہو جائے، یا میں تیرا نافرمان بن جاؤں یا تیرے رسول کا نافرمان بن جاؤں. کہنے لگے کہ ان لوگوں میں میرا ذکر نہیں ہے. پھر دوبارہ شروع کیا قرآن مجید پڑھنا کہ مجھے اپنا ذکر چاہیے کہیں پہ. اللہ نے فرمایا فی ذکرکم، تمہارا ذکر ہے. پھر دوبارہ قرآن مجید پڑھا تو آیتیں اس طرح کی ملی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگ جن سے گناہ ہوتے ہیں اور وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے اعمال ملے جلے ہیں، ان کے اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اور اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. آج میں پھر کہنے لگے کہ ہاں یا اللہ ان آیتوں میں میرا ذکر ہے، میرے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، اور میں یا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ یا اللہ قیامت کے دن تو مجھے معاف کر دے گا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے قرآن مجید کو سمجھے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کہیں انسان پر دقت طاری ہونی چاہیے، کہیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کہیں اللہ کی دی ہوئی خوشخبری پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اپنے مومن بندوں کے لیے کتنا اچھا انجام رکھا ہے. لیکن اگر ایک آنکھ جیسے کوئی سائنس کی کتاب پڑھ لی، شروع سے لے کر انسان آخر تک کتاب پڑھتا جائے، انسان کے جذبات میں کوئی زیر و بم ہی نہ پیدا ہو، کوئی انسان کے جذبات میں اونچ نیچ ہی نہ آئے،
اس قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے اعمال میں یا اس کی زندگی میں کتنا فرق آئے گا؟ اس کی زندگی کے اعمال میں فرق تو تبھی آئے گا جب انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی، اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت میں پہنچے اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود بس کرو، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا۔ کہ کیا ہوگا اس دن جب ہم تمہیں ان لوگوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے، اور ہر امت سے ایک گواہ بنا کے کھڑا کریں گے کہ وہ گواہی دے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت سامنے آئی تو اسے پڑھ کے ساری رات جو ہے وہ روتے گزار دی۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا عموماً معمول یہ تھا کہ میں اپنے گھر سے نکلتا تو اپنی خالہ کو سلام وغیرہ کر کے کہیں کام پہ جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنی خالہ کے گھر گیا سلام کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہی تھی اور یہ آیت تلاوت کر رہی تھی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا اور ہمیں زہریلے عذاب سے بچا لیا۔ میں اپنے کام سے چلا گیا، میں نے کہا کہ میں واپسی پہ آ کے پھر دوبارہ مل لوں گا ان سے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے کام چلا گیا، بازار میں مجھے کافی وقت لگا، میں جب واپس آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی آیت تلاوت فرما رہی تھی فمن اللہ علینا، اللہ نے قیامت کے دن ہم پہ احسان کیا ووقانا عذاب السموم، اور جہنم کے زہریلے عذاب سے وہ بچا لیا۔ حضرت عائشہ زار اتار روتی جا رہی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی۔ یہ کیفیت جو ہے یا کون کی، یہ اسی وقت طاری ہو سکتی ہے جب انسان جانتا ہو کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن مجید پڑھ کے یا سن کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خضوع میں، خشوع میں، ان کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہیے ادعوا اللہ، ادعو کون سا فعل ہے؟ ادعو امر کا فعل ہے، جمع کا صیغہ ہے ادعو، پکارو، بلاؤ، دعا کرو۔ ادعوا اللہ، اللہ سے، اب ادعو او یا ادعو دعا کرو، پکارو، الرحمن، رحمان سے، یعنی اللہ کا نام لے کے دعا کرو یا رحمان کا نام لے کے دعا کرو، اللہ سے مانگو یا رحمان سے مانگو۔ ایو کا معنی کوئی ایک، کوئی سا، ایو، ماں جو موصولہ ہے ماں یہاں پہ، تدعون، تدعون کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون جو ہے وہ گر گیا یہاں سے ایا کی وجہ سے، ایما خا تدعو، تم لوگ پکارو کسی بھی نام سے، ایما تدعو، خا کسی نام سے پکارو، اللہ کے نام سے دعا مانگو یا رحمان کے نام سے دعا مانگو،
ایم تدعو، خواہ کسی بھی نام سے دعا مانگو. نام کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن اس کا کیونکہ اللہ اور رحمان کا لفظ آیا ہے لہذا اس کا مطلب یہی ہے ایم تدعو، خواہ کسی بھی نام سے دعا مانگو. اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کسی نام سے، کسی بھی نام کی صفت سے دعا کرو. فلاح الاسماء الحسنى، فلاح پس واسطے اس کے، ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اسماء واحد کیا ہے؟ اسم. اسماء نام ہے، حسنى حسنى کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے یہ مؤنث کے لیے. جس طرح صغرا بہت ہی چھوٹی، یہ اس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں لیکن مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے اکبر، عالم. مؤنث کے لیے حسنى، حسن کا مؤنث ہے حسنى، بہت ہی اچھے. اس میں کثرت کا مفہوم ہے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے ہی اچھے ہیں. حسنى ہے، اچھے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نام سارے کے سارے اچھے ہیں. کیا مراد اس سے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کے سارے ناموں میں صفات پائی جاتی ہیں. ان میں یا حمد ہے، تقدیس ہے، تحمید ہے، یا اللہ کی کوئی صفت ہے اس میں. حسنى سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سارے ناموں میں تحمید ہے، تقدیس ہے، صفات ہیں، وہ اچھی اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان میں سے جس نام سے بھی تم مانگو وہ جائز ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگ رہے تھے اللہ کا نام لے کے اور رحمان کا نام لے کے. ایک مشرک نے سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رحمان دونوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ تو معروف تھا مشرکوں کے ہاں اور نام تھے ان کے ہاں اللہ کے حوالے سے عبداللہ نام تھا یا اللہ کے نام سے اور بھی واقف تھے، وہ رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے. اس مشرک نے یہ بات مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو اور خود یہ دو اللہ کو پکار رہا ہے. اللہ کو بھی پکارتا ہے، رحمان کو بھی پکارتا ہے. اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کو تو ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ اور رحمان تو ایک ہی ہے. اللہ کے نام سے دعا کرو یا رحمان کے نام سے دعا کرو یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی نام سے دعا کرو. ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحیم ہے، ودود ہے، غفور ہے، کسی بھی نام سے دعا کرو. اللہ کے سارے ناموں میں بہترین صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے ناموں میں حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے ان ناموں میں. جس نام سے تم چاہو اللہ کو بلاؤ، جس نام سے چاہو اللہ سے دعا کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تجہر، لا تجہر. جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں قرات اونچی آواز سے کی جائے. جہری نماز اسے کہتے ہیں جس میں قرات اونچی آواز سے کی جائے. جہر کا معنی آواز کو اونچا کرنا. لا تجہر، اونچا نہ کر. امر کا فعل ہے یہ، لا تجہر، تو اونچا نہ کر، بصلاتے کا نہیں، جی بصلاتے کا، اپنی صلاۃ کو. صلاۃ سے مراد یہاں نماز بھی ہے، دعا بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں صلاۃ سے دعا مراد لیتی تھی کہ جب انسان دعا کرے نہ بہت اونچی آواز سے کرے نہ بہت نیچی آواز سے کرے. لا تجہر، نہ اونچی کر، بصلاتے کا، اپنی نماز. اور نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، دونوں چیزیں لی جا سکتی ہیں. ولا تخافت، یہ بھی نہیں ہے لا تخافت. خافتا کا معنی پست کرنا، نیچا کرنا آواز کو. لا تخافت
اور نہ نیچا کر نہ پست کر اپنی آواز کو، بہا ساتھ اس کے، یہی صلاۃ ہو یا دعا ہو، بب تاگے اور تلاش کر، بین درمیان، ذالکا اس کے، سبیلاً راستہ، یعنی اونچی آواز اور نیچی آواز ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کر، نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت نیچی آواز سے پڑھو، بلکہ درمیانی آواز سے۔ بعض مفسرین نے یہ واقعہ بھی اس آیت کے حوالے سے درج کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تہجد کی نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا تو بڑی پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر تم بڑی پست آواز میں تلاوت کر رہے ہو قرآن مجید کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، میں جسے سنانا چاہتا ہوں وہ پست بھی سنتا ہے، وہ نیچی آواز بھی سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے مطابق بڑی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بھئی تم اونچی آواز اتنی اونچی آواز کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں شیطان کو اور نیند کو بھگا رہا ہوں، نیند کو بھگانے کے لیے اور شیطان کو بھگانے کے لیے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو یہ بات فرمائی، حضرت عمر سے یہ بات فرمائی کہ ذرا اپنی آواز کو پست کرو، نیچا کرو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اپنی آواز کو ذرا اونچا کرو، یعنی ایسی آواز ہونی چاہیے جس میں نہ زیادہ تصنع ہو اونچائی کا اور نہ ہی زیادہ پست ہو، بلکہ درمیانی آواز جس انسان کو سن سکے، اور اگر امامت کرا رہا ہے تو اتنی آواز ہو جس آواز کو مقتدی سن سکے۔ بقل اور کہہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ، الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، الذی وہ ذات، لم یتخذ کون سا پھر ہے؟ مضارع بلم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لم یتخذ ہرگز نہیں بنائے گا یا نہیں بنایا، لم کی وجہ سے ماضی کا مفہوم ہو جاتا ہے اس میں، جس نے نہیں بنایا، ولدن بیٹا، اولاد، شکر ہے اس اللہ کا جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اپنی، ولم یکن اور نہیں ہوا نہ ہوگا، لہو واسطے اس کے، شریکن کوئی شریک، حصہ دار، فی الملک سلطنت میں، بادشاہی میں، حکومت میں، یعنی یہ جو کائنات ہے اس کی بادشاہت میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریک کیا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا۔ اس حکومت کا، اس سلطنت کا، اس کائنات کا اللہ واحد مالک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے جی، پوری دنیا میں ابدال ایک ہے یا کتب ایک ہے، اور پھر اس کے بعد ابدال ہوتے ہیں، پھر ولی ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، فلاں کے پاس ایک ملک ہوتا ہے، فلاں کے پاس دو ملک ہوتے ہیں، یہ سارے ایسے ہی باطل عقائد ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، صوفیاء کے بنائے ہوئے اپنے باطل عقائد ہیں۔ اور اللہ کی ذات اس بات سے بالاتر ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو اپنا نائب مقرر کرے یا اپنا مددگار بنائے، اور اللہ نے یہی بات یہاں ارشاد فرمائی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے، لہو واسطے اس کے، ولیٌ کوئی مددگار، ولی ساتھی، من الذل ذلت کی وجہ سے، ذلت کا معنی کمزوری، ذلت کا معنی کمزوری، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کسی خامی کی وجہ سے، اپنے کسی عیب کی وجہ سے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنایا کہ میں 1 کروڑ آدمی ہے یا 10 ارب آدمی ہے
میں سارے لوگوں کی یک وقت بات نہیں سن سکتا، 10 ارب انسانوں کی بات میں یک وقت نہیں سن سکتا، ان کی پکار نہیں سن سکتا، ان کی دعا نہیں سن سکتا، ان کی حاجتیں معلوم نہیں کر سکتا یا ان کی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یکن لہ ولی من الذل، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے اللہ نے کسی کو اپنا مددگار نہیں بنایا کہ ہاں میں نے مخلوق تو اتنی پیدا کر لی ہے، اب میں اس کو روزی نہیں دے سکتا، اب میں ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا۔ کوئی لوگوں کی مرادیں اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی کو مقرر کر دیتا ہوں، اور کچھ کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے علی حجویری کو مقرر کر دیتا ہوں۔ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کون کرتا تھا؟ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب یہ انبیاء بھی نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کائنات کو تھامے ہوئے تھا، اس وقت بھی جو مخلوق تھی اس کائنات میں ان کی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ پوری فرما رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کائنات میں کوئی اس کا شریک ہے جو اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکے، جو اس کے فیصلوں کو بدل سکے، نہ اس دنیا میں کوئی ولی یا نبی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ قیامت کے دن کوئی نبی یا ولی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا اختیار رکھے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرما دیا نا، مالک یوم الدین۔ دنیا میں تو بہت کچھ لوگ مالک بنے بھی پھرتے ہیں عارضی طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیے بھی ہیں۔ قیامت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا مالک یوم الدین کہ وہی مالک ہے قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا، سارے ذی روح اللہ کی ذات کے علاوہ مر جائیں گے، انسان بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، جنات بھی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے فرشتے جو ہیں انہیں بھی اللہ حکم دے دے گا کہ اپنی روح جو ہے وہ میرے حوالے کر دو، اور آخر میں اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ان کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، سب پہ موت طاری ہوگی، سوائے ایک اللہ کی ذات کے کوئی بھی نہیں ہوگا کائنات میں زیرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ لوگوں بتاؤ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں بادشاہ بڑے بنے ہوئے، ہاں جی ہمیں شہنشاہ کے بغیر ہمارا نام نہ لیا جائے، مالک الملوک ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن حالانکہ سننے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی ملک کوئی نہیں ہے اور اس کا آخر میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، کون ہے مالک آج کا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 سال یا جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40,000 سال کا عرصہ خاموشی میں گزر جائے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ جواب آخر کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب میں ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہی ایک اللہ کی ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، قہار جو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ لم یکن لہ ولی، نہیں ہے کوئی بھی اس کا سرپرست، کوئی مددگار من الذل، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی عاجزی کی وجہ سے، اس کی خامی کی وجہ سے، وکبر ہو، کبر، اور کبر کیا ہے؟ امر کا فعل ہے، کبر بڑائی بیان کر، ہو اس کی، اللہ تعالیٰ کی، تکبیرن، تکبیرن کیا ہے؟ مصدر ہے، بڑائی بیان کرنا، اس طرح بڑائی بیان کر جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ کبر ہو، بڑائی بیان کر اس کی، تکبیرن بڑائی بیان کرنا، کیا مراد؟ یعنی اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، اللہ کی بڑائی میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے،
بیماری صحت اللہ کے اختیار میں ہے، رزق اور غریبی اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی دخیل نہیں ہے ان میں کسی چیز کا بھی، اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کبر ہو، اللہ کی بڑائی اس طرح بیان کرو تکبیرن، جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، اللہ کی بڑائی میں کسی کو شریک نہ کرو، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا۔ یہ سارے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے باطل عقائد ہیں کہ 11ویں نہیں دیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے یہاں ایسے ایسے غلط عقائد، یہی چیز اللہ نے پہلے بھی بیان فرمائی کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت گئی، جائے کہا کہ پیر صاحب مجھے بیٹا چاہیے، بچہ ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی۔ عورت نے آ کے شکوہ کیا کہ حضرت صاحب میں نے تو گزارش کی تھی کہ بیٹا ہونا چاہیے، میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کہ جاؤ گھر جا کے دیکھو بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ عورت گھر میں گئی تو بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، بشیر اور نذیر ہوں۔ اللہ کے اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو نبی کے بعد دوسروں کے ہاتھ میں کیسے آ گیا یہ؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔